ہاں انشاءاللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس کے متعلق ایک مفتی اسحاق صاحب ہوتے تھے فیصل آباد والے، وہ بھی اور شیعہ حضرات بھی اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس میں اہل سنت یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی مرتدین تھے یہ تھے، جبکہ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ایکسٹریم باتیں ہیں دونوں. یہ جی بالکل پنڈورا باکس کھل جائے گا. مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے غدیر خم کی حدیث پہ 156 مسئلہ ریکارڈ کرایا. اس پہ کئی لوگوں نے کمنٹس کیا جی آپ نے پوری دنیا میں اہل حدیث علماء کو چیلنج کیا ہے کہ کسی نے ویڈیو میں کبھی غدیر خم بیان نہیں کیا ہے. تو مولانا اسحاق صاحب کرتے رہے. تو بھائی مولانا اسحاق صاحب کو تو اہل حدیث نے مردود کر کے نکال دیا تھا اپنے فام کے مطابق، لہٰذا اہل حدیث ان کو آن ہی نہیں کرتے. میں ان اہل حدیث علماء کی بات کروں جن کو اہل حدیث آن کرتے ہیں کہ میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کبھی انہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہو. چیلنج ہے، چیلنج. تو اکثر کو پتہ ہی نہیں. میں کئی فاروق تحصیل لوگوں سے پوچھوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور تعریف کی ہے انہوں نے، اہل حدیث علماء نے اپنی کتابوں میں تعریف کر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو قرآن و سنت لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، کسی نے آدھی حدیث لکھ دی ہے. میں نے مسئلہ 156 ریکارڈ کروا دیا ہے. سلفی یعنی اہل حدیث علماء کی غدیر خم کی حدیث میں تحریف کے اوپر پورا لیکچر میں نے 1.5 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا. اب رہا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا، وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے، انہوں نے اس کو معزول کر دیا. مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی. ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے. اور عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں بھائی عبداللہ بن سبا مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہا تھا. بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا. تو یہ ابھی جھوٹ بولتے ہیں. عبداللہ بن سبا بعد میں آیا ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اس میں بالکل ٹھیک ہے، صحابہ بھی اس میں شامل تھے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے. خلیفہ اور ملک میں فرق دیکھیں. خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اپنے حق کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھاتا. وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لیول تک کچھ جذباتی لوگ ہیں جو ان کو شہید بھی کر دیں گے، بیچ میں ایسے گھسے ہوئے ہیں. البتہ شہید کس نے کیا یہ کسی کو نہیں پتا. محمد بن ابی بکر حضرت ابوبکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنہ کے طور پر. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جی اہل سنت کا. اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں. 38,000 تقریباً 38 سے 39,000 اردو میں پہلی دفعہ یہ شائع ہو چکا ہے. یہ اس کی آخری جلد ہے. اس کا آخری چیپٹر ہے ہی جنگ جمل، نہروان اور صفین پہ. یہ کہتے ہیں نہیں مشاجرات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے. امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں امام ابن ابی شیبہ سے. 20% صحیح مسلم کا اس نے روایت کیا ہے. امام مسلم کے استاد ہیں. بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں. انہوں نے جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر پورے چیپٹر بند ہیں. تقریباً 200 کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے اندر. اس سے پہلے حضرت عثمان والا چیپٹر موجود ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی. آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چٹا بٹا کھل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کا سارا معاملہ. تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رائے انہی کی وجہ سے ہوا، لیکن بعد میں حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں، ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے. اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی. اور وہ ابو داؤد میں حدیث بڑی خطرناک ہے شاہ جی. ابو داؤد کی ایک روایت 4656 کہ ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس، صحیح سند کے ساتھ ہے. دارالاسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی. 4656 4646 جو ہے وہ حدیث سفینہ ہے 30 سال خلافت والی، اور یہ 4656 ہے. میں نے یاد رکھا یہ 10 ایڈ کر کے آتی ہے. آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا تو آہنی دیوار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی، وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے. یعنی حضرت عمر یہ مطلب ان کو یا آپ کرامت کہہ لیں یا ان کا ایک ویژن تھا. ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے، تو ان کا یہ پھر کہا اس کے بعد خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل. انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی.
کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے, لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے. تو یہ میرے بھائیوں اس طریقے سے سیدنا عثمان کے خلاف یہ جو مہم کھڑی ہوئی, قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے, بائی نیم مینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں, مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے, وہ صحابہ کے نام آتے ہیں, وہ مولانا اسحاق صاحب کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے, ابن کثیر نے بھی لکھا ہے, اسی طریقے سے اسود الغابہ میں موجود ہے, اور الاصابہ میں موجود ہے, اور کتابوں کے اندر اہل سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفائے راشدین کے اوپر, باقی اصحاب کے اوپر, اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. بال کہیں پہ نام مینشن نہیں ہے کہ بھی بندے کون تھے. نام مینشن ہوتا تو ظاہر ان کو کٹارے میں لا کے کھڑا کیا جاتا. بہرحال ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں. ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی, اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں, اور حضرت علی کے مخالفین کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا, ان کا بھی ایکٹ غلط تھا. ٹھیک. چلیے بھائی, بریلوی مسلک کے بہت بڑے مناظر ہیں جن سے آپ بھی بڑے انسپائرڈ ہیں. آپ کہتے ہیں جی اگر ان کا مناظرہ ہو جائے تو یہ کسی کو بولے نہ دیں. پیر سید عرفان شاہ مجدی صاحب, بالکل جی, سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن باتوں میں وہ بات کر رہے ہیں. اچھا, لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے. میں پمفلٹ لکھیا انہوں نے گستاخانہ عبارتاں دا, جیلم آئے سن, وہ کہندے علی نوں نہ چھیڑیو, وہ پمفلٹ انہوں نے پڑھ لینا چشتی رسول اللہ, انہوں نے کہا انہوں چھیڑو گے تو عوام نوں دسے گا. تو میرے پمفلٹ اندر ان پیروی کا انجام جو ہے نا وہ نہیں مجدی صاحب دے سکے. اچھا, اس میں علی بھائی ان کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا ابھی پچھلے دنوں, اسی کی کلپ کی تیاری کے لیے تھوڑا سا سوال جواب کی. اس میں وہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امیر معاویہ علیہ السلام جو تھے, اگر وہ حضرت علی علیہ السلام سے اختلاف ان کی ذات کی وجہ سے کریں تو پھر تو یہ آپ چلو حدیث ان پہ فٹ کرتے رہیں. اب وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذاتی شخصیت تو نہیں ہے, وہ ایک منصب پہ فائز تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان سے مطالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا, حضرت اللہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا, تو کس میں کیا ناجائز بات ہے؟ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. مطالبے پہ تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے, یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے. یہی تو مولوی روند ڈال دیتا ہے نا, بات کا رخ ہی بدل دیتا ہے, بات کچھ اور ہو رہی ہے, پھر اینالوجی بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں حسین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا تو حضرت علی نے لیا. بھائی حضرت حسین یزید کے دور میں شہید ہوئے تھے, حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دیکھو کیسی اینالوجی بناتے ہیں. حضرت علی کے دور میں سیدنا عثمان شہید ہوئے ہیں, وہ تو پہلے شہید ہوئے ہیں, جبکہ یزید کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں. کتنی یہ روند مارتے ہیں, یہاں بھی یہ روند مار رہے ہیں, یہ ناسبی جتنے یہ روند مارتے ہیں. مسئلہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کو, اختلاف یہ ہے کہ پارٹی بنا کے, جتھا بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف فوج بنا کے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جانا. یہ ہے اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات میں 165 نمبر ہے, ابو داؤد میں 4607, ترمذی 2676, ابن ماجہ میں 42, میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, اور اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اور دین میں بدعتوں سے بچنا, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. سنن نسائی میں الفاظ موجود ہیں. یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. یہ حدیث کو آ کے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے. وہاں آپ باغیوں کے اوپر بات کریں, کہتے ہیں ہاں جی علیکم بسنتی, یہ بدعتی ہیں. تو جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں. بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا کی فکر تھی. حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے بن رہے, انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے, اور میرے گاٹے فٹ کرنے لگے اور سارا مسئلہ بگاڑ کے. ٹھیک ہے, معاملہ تو فٹ بگڑ چکا تھا بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو وہ مسئلہ یہ نہیں تھا, ایشو یہ نہیں تھا. اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو جتھا بنایا گیا نا, جو آج یہاں پہ پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پرائیویٹائز نہ کرے جہاد کو اور اپنا جتھا بنا کے حکومت سے نہ ٹکرائے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام, وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے, وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت. وہ تو اپنی پوری فوج, ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے, وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. تو حضرت علی کو تو مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا. تو مسئلہ مطالبے کا نہیں ہے. اچھا, اذان کا جواب دے لیں. تو شاہ جی بات کیا ہو رہی تھی اب بیچ میں؟ وہ ہاں وہ قاتلین عثمان والا, وہ تو معاملہ سیٹل ہو گیا. اس کے بعد کیا تھا؟ ہاں وہ, ہاں جی, کہ وہ جو مطالبہ ہے, اس مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی. مطالبے سے کس کو اختلاف ہے؟ جتھا بنا کر, پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا, اس سے اختلاف ہے.
اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفا 1979 عیسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے. میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے, انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے. خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے, ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا, انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی اپنی ذات کے لیے, ٹھیک ہے, شہید ہو گئے, پروٹیسٹ کرنے دیا. ظاہر صحابہ ہی کر رہے تھے. اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں بارو کتوں لے آنے جے بھرتی کر کے کرائے دے. ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے. اور دوسرے حضرت معاویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے. دوسرا جملہ میں جو میں نے ان کا انڈر لائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل, غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. اتنے سافٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے. میں کہتا ہوں جی خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو کمزوری تھی ہم نے پوری کر دی ہے اس پمفلٹ کے ذریعے. یہ جو پس منظر لکھتی ہے یہ زمین میں آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے. باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولانا مودودی سے, یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساتھ ہی مجھے مولانا مودودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں, جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عہدے دیے ہیں, عہدوں کا بھی ذکر آتا ہے. عہدوں کا ذکر, میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا. اس معاملے میں مودودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اگر یہ ڈیفینیٹ تھا پھر عہدے کیوں دینے تھے, انہوں نے سزا لے کر دینی تھی, یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت علی کی توثیق ہے, ٹھیک ہے نا, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. علی کی توثیق ہے ہر جنگ میں. آپ دیکھیں حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جگہوں پہ توثیق ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹانس ٹھیک تھا, اور چونکہ جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ بننا تھا اس لیے حدیثیں اسی کے اوپر میں نے 72 حدیثوں میں جمع کی ہیں. جنگ جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسند احمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے, خوف پہ اماں عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا. واپس جانے لگی تو ابن زبیر کے جی اماں صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اور بعد میں پوری زندگی روتی تھی, دوپٹہ دار ہو جاتا. ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بدعت کی ہے, احدثہ کے الفاظ ہیں. اس کا کیا حوالہ ہے؟ یہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے میرے بھائی. اچھا آپ نے یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے, یہ سمندر ہے. کئی لوگوں نے یہ پمفلٹ جو ہے نا اس کو سمجھا کہ شاید یہ اسی طریقے سے لکھ دیا گیا. میرے بھائی اس پمفلٹ کے اندر یہ حدیث جو ہے نا جی وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 37,772. البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو, شیخ زبیر لذیذ صاحب بھی, اور میں نے البانی صاحب کے پورے کامنٹس نقل کیے ہیں کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر, ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے, میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. تو وہ بعد میں شرمندہ رہی, حضرت علی نے ان کو معاف بھی کر دیا. حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے, ان کو مروان نے قتل کیا, المستدرک للحاکم کی میں نے روایت ڈالی ہے. حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے, ان کو حضرت علی کے ایک فوجی نے جا کے قتل کیا, تو حضرت علی نے کہا میں تجھے دوزخ کی بشارت سناتا ہوں سیدنا زبیر کو. تو یہ لوگ تو جنگیں چھوڑ گئے تھے. ان لوگوں نے تو مطلب اسی تو جنگ جمل ہار گئے تھے نا یہ لوگ, کہ حضرت علی کی بیعت کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہے. حضرت علی کو انہی صحابہ نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا ہے. اور پھر جو بخاری میں تفصیلی حدیث ہے 3700 نمبر, جس میں حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص, اور کہا ان میں سے ایک کو خلیفہ چن لینا. اور اس میں سے بھی حضرت زبیر نے اپنا ووٹ حضرت علی کے حق میں ڈال دیا, حضرت طلحہ نے اپنا ووٹ حضرت عثمان کے حق میں ڈال دیا, حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنا ووٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں ڈال دیا. وہ 6 رکنی کمیٹی صحیح بخاری میں آتا ہے, پھر 3 رکنی رہ گئی. اور ان میں سے بھی عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے تو اس معاملے میں نہیں, میں پہلے 2 خلفاء کے ساتھ بھی وزیر تھا, تم میں سے بھی جو خلیفہ بنے میں اس کے ساتھ وزیر رہوں گا. پھر پیچھے حضرت علی عثمان رہ گئے اور عبد الرحمن بن عوف بن گئے جج. اور دونوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر جب میں فیصلہ کروں گا پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا پہلے تو میں تمہیں والنٹیئرلی کہتا ہوں تم دونوں میں سے ایک خود بخود سٹیپ ڈاؤن ہو جائے تو دوسرے کو ہم خلیفہ چن لیتے ہیں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہ میں ہوں گا, حضرت علی نے کہا میں بھی نہیں ہوں گا. اور یہ کوئی لالچ نہیں تھی, وہ یہ سمجھتے تھے دونوں کیا مسلمانوں کی خدمت, انہوں نے اپنی کوئی ذاتیات تو نہیں کرنی تھی. یا جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو انہیں کیا تکلیف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے, انہوں نے بادشاہ وقت کو کہا تھا کہ مجھے وزیر خوراک لگائیں, میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں. تو آپ یہ کہیں گے حضرت یوسف لالچی تھے؟ نہیں,
وہ سمجھتے تھے کہ میں اس کام کو بہتر چلا سکتا ہوں. جس طرح ہم نے سمجھا کہ ہم دین کا کام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں, اس کے لیے کسی مسجد میں کسی فرقہ کو جوائن کرنے کی, کسی مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب پر ڈالیں گے, رسول اللہ کی امت انشاءاللہ سنے گی اور رسول اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انٹرویوز لینے شروع کیے. لوگوں میں دیکھا کہ رائے عامہ کیا ہے, ڈیموکریسی, وہی بات, میجورٹی کس کے ساتھ ہے. میجورٹی کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ چنا جائے. اس کی ریزن صرف ایک تھی کہ حضرت عمر کا دور بہت ڈسپلنڈ اور سخت تھا, اور حضرت علی کی طبیعت کا بھی انہیں پتا تھا کہ یہ ایک اور عمر ہم پہ مسلط ہو جائیں گے, تو انسانی طبیعت سختی تو برداشت نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا اگر دو بندے ہیں تو یہ سیف سائڈ ہے کہ حضرت عثمان نرم دل ہیں. پھر ان کی ایج بھی 72 ایئرز اس وقت آلموسٹ ہو چکی تھی, 70 کے قریب تھے, 70 پلس تھے. تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر بھی مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کو سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ مجھے بتاؤ, اگر میں علی کو خلیفہ نامینیٹ کر دوں تو کیا تم اس کی بیعت کرو گے؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں کروں گا, کیونکہ جج مانا ہے تو ٹھیک ہے, تمہارا رائٹ ہے. پھر حضرت علی کو سائڈ پہ لے کے گئے کہ اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں, انہوں نے کہا میں بیعت کروں گا. یہ بخاری کی حدیث بڑی لمبی ہے, 3700. حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ کچھ حصہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے, اور یہ پوری سٹوری کو میں نے 3-4 لائنوں میں نیچے سم اپ بھی کیا ہوا ہے نوٹ لکھ کے. پھر حضرت علی کو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی اور کو اس وقت نہیں سمجھ رہے, تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ چنتا ہوں. اور خلیفہ چننے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی. تھوڑی دیر پہلے تو وہ جج تھے, اس کے بعد ظاہر ہے خلیفہ وقت کی بیعت بھی کرنی تھی, اور سب سے پہلے بیعت حضرت علی نے کی. حضرت ابوبکر کی بیعت میں وہ ایشو ہوا تھا 6 مہینے والا, بخاری مسلم میں آتا ہے, لیکن یہاں کوئی ایشو نہیں ہوا. حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر تو ذرا. اب مجھے بتائیں, یہ 2 بندے جب بچ گئے تھے, ان میں سے جب ایک شہید ہو گیا, اس کے بعد پھر رائٹ کس کا تھا امت میں کہ وہ خلافت سنبھالتا؟ تو یہ کہنا کہ جی حضرت علی کو ان لوگوں نے خلیفہ چنا جو ان میں سے کچھ لوگ قاتلین عثمان بھی تھے, جی ایسے لوگ بھی تھے, اس لیے کہ ایک ہی بندہ تھا جس کے اوپر حضرت عثمان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ یہ بندہ اپرائٹ ہے, اور حضرت علی کے حامی بھی انہی کو اپرائٹ سمجھتے تھے. اس میں حضرت علی کی کون سی ایسی برائی والا معاملہ ہو گیا؟ آج اگر جسٹس فائز عیسیٰ کی تعریف عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کیس میں نے نہیں, مجھ سے کسی نے بنوایا تھا, مخالفین تو پہلے ہی کہتے ہیں وہ اپرائٹ جج ہے, تو اس کے اوپر آپ کسی کو ٹانٹ کریں گے؟ تو حضرت علی کو اگر اپرائٹ ان کے حامی اس وقت مانتے تھے اور مخالفین بھی کہتے تھے کہ ہاں یہ بندہ ہے, اور اس سے بڑھ کر وہ 6 رکنی کمیٹی میں آخر میں 2 بندوں میں وہی ایک بچے ہوئے تھے, تو میرے خیال میں تو ضرورت بھی نہیں تھی مشورے کی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں حضرت علی کی للہیت. اور یہاں میں ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دوں. بعض لوگوں نے کہا جی آپ نے یہ جھوٹ حضرت علی پہ باندھ دیا ہے کہ حضرت علی نے پہلے بیعت کی ہے. جھوٹ نہیں باندھا, وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف نے پہلے کی ہے. اے جینا تھا دماغ, ہاں کلپ بنائے ہوئے ہیں مولویوں نے میرے خلاف, وہابیوں نے. یار مجھے بتائیں دنیا کے کس قانون میں جج پارٹی ہوتا ہے؟ جج پارٹی ہوتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف جج تھے. عبد الرحمن بن عوف کا حضرت عثمان کی بیعت کرنا پہلے بندے کی بیعت نہیں تھی, کیونکہ وہ تو فیصلہ سنانے والے تھے. پارٹی کون تھا؟ حضرت علی کو خلیفہ بنانے والے اور حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے والے, یہ 2 پارٹیاں تھیں. تو سب سے پہلے بیعت پھر حضرت علی کی بنتی ہے, اور حضرت علی کا بیعت کرنا یہ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تاکہ کوئی غالی رافضی اعتراض نہ حضرت عثمان کی خلافت کے اوپر, کہ حضرت علی نے اس کو ایکسپٹ کیا, سب سے پہلے ایکسپٹ کیا. اب اس طرف آ جائے. اس کے باوجود کہ آپ سب سے زیادہ حقدار تھے حضرت عثمان کے بعد, اور حضرت عثمان کی بھی للہیت دیکھیں, صحیح بخاری میں آتا ہے جس سال انہوں نے آخری حج کیا جس کے بعد وہ شہید ہوئے ہیں, حضرت عثمان کی نکسیر پھوٹ پڑی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور طبیبوں نے آپ کو کہا کہ آپ بچیں گے نہیں. تو اس وقت کئی لوگوں نے زور لگایا کہ آپ نہ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیں. حضرت عثمان نے کہا نہیں, یہ کام میں نہیں کروں گا. اگر حضرت عثمان کے دماغ میں کوئی فطور ہوتا نعوذ باللہ
تو اس وقت کسی کو اپنی جگہ خلیفہ نامینیٹ کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. انہیں پتا تھا کہ یار یہ تو بات غلط ہے, یہ تو ملوکیت والا معاملہ ہے. تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کی بیعت ہوئی ہے تو آپ دیکھیں حضرت علی کے لیے کوئی ووٹنگ کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ حضرت عمر کی کمیٹی میں سے ایک بندہ بچا ہوا تھا. مجھے بتائیں حضرت عمر اگر قبر سے نکل آئے حضرت عثمان کے زمانے میں اور انہیں بتایا جائے کہ آپ کے بعد یہ 6 رکنی کمیٹی 2 میں رہ گئی تھی, ان میں سے یہ تیسرا ہے, تو وہ کہیں گے چوتھا تو پھر یہی ہونا چاہیے, اور تو کوئی نہیں بچا, کیونکہ وہ 3 تو پہلے ہی دستبردار ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی حضرت علی مسجد نبوی میں آئے. حضرت علی جیسی بیعت کسی خلیفہ کی نہیں ہوئی ہے, بند کمروں میں نہیں ہوئی بیعت, چند لوگوں نے نہیں چنا. حضرت علی نے مسجد نبوی میں آگے خطبہ دیا, انہوں نے کہا یہ خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہیں, یعنی میری زبان میں آپ سمجھیں کہ کامتے بغاڑ بیٹھے نے بنو امیہ دے گورنر, ان میرے گاٹے فٹ کر لگے جے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس بار کو اٹھاؤں, تم طلحہ زبیر ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لو, کیونکہ عبد الرحمن بن عوف تو فوت ہو چکے تھے حضرت عثمان کے دور میں. سعد ابن ابی وقاص ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے, وہی ایک اس کمیٹی میں سے تھے, یا سعید ابن زید تھے, ان کو تو حضرت عمر نے بھی کمیٹی میں شامل نہیں کیا عشرہ مبشرہ میں سے, کیونکہ وہ بہنوئی تھے حضرت عمر کے. ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو, میں تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر رہا ہوں, میں اس کے ساتھ بھی وزیر رہوں گا. لوگوں نے کہا نہیں حضرت, خود حضرت طلحہ زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیول کا اس وقت کوئی ہے نہیں ہے کہ جو امت کو سنبھال سکے, کیونکہ جو مخالفین ہیں نا حضرت عثمان کے, وہ بھی آپ کے علاوہ کسی کے اوپر راضی نہیں ہوں گے. اندازہ کریں ان دنوں میں الموطا امام مالک میں, مصنف عبد الرزاق میں ملتا ہے, جب عید کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے, حضرت عثمان کو تو نہیں وہ نکلنے دیتے تھے, مسجد میں بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. حضرت علی کے پیچھے نماز وہ پڑھ لیتے تھے, ظاہر حضرت علی کا ایک سٹیٹس بھی تھا نا اہل البیت ہونے کی وجہ سے, اور پھر وہ مخالفین بھی, ان میں سے کئی صحابہ بھی تھے, اصحاب شجرہ بھی تھے. بہرحال جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ تو غلط کی, ہم تو اس میں حضرت عثمان کے ساتھ ہیں الحمدللہ. بہرحال حضرت علی نے اس وقت کہا کہ میں تینوں کے ساتھ رہوں, چوتھے کے ساتھ بھی رہوں گا. صاحب نے کہا نہیں حضرت آپ, لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ کس بندے کو اپنے اوپر خلیفہ نامینیٹ کر رہے ہیں. زیرو ٹالرنس. یہ تو اسی طریقے سے کہ پاکستان کے سارے مدارس اور بورڈ انجینئر مدنی مرزا کے حوالے کر دیے جائیں, پھر میں ان کی ڈگریاں چیک کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون ڈگری کا اہل ہے کون نہیں. جو قرآن و سنت کو مانتا ہی نہیں اس نے ڈگری لے کے کیا کرنا ہے. زیرو ٹالرنس. حضرت علی نے وہاں ایک جملہ بولا تھا جو تاریخ میں کوٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا یا عدل ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی. اگر میں گوشہ نشین ہوں گا تو پھر تمہارے معاملات تم خود دیکھو, لیکن اگر مجھے خلیفہ چنو گے پھر میں عدل سے کام لوں گا, پھر میں گوشہ نشین نہیں ہوں گا. ہاں, پھر میں با اختیار وزیر اعظم ہوں گا, پھر میں کسی کے اشاروں پہ کچھ نہیں کروں گا. یہ وہ والی بات آج کی لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب پھر یہ ہے کہ پھر میرا ہر آرڈر مانا جائے گا. لوگوں نے کہا جی حضرت بالکل. تو پھر پہلا ایگزیکٹو آرڈر جو تھا نا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول, جن کی وجہ سے یہ رعایا خلیفہ راشد کے خلاف ہو گئی, جس میں خلیفہ راشد کا قصور نہیں تھا, ان گورنروں کا قصور تھا, اور ہو گئے سارے معزول سوائے معاویہ بن ابی سفیان کے. اسی لیے پھر حضرت علی نے جنگ صفین ان سے لڑی, ان کی جگہ سالم بن حنیف کو گورنر شام بنا کے بھیجا تھا. باقی سب کے سب معزول کیے, اور بدری صحابہ کو, سینئر اصحاب کو انہوں نے خلیفہ لگایا. انصار کو, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. ہاں, حضرت علی نے انصاری صحابہ کو فرنٹ پہ لے کے آئے. تو ظاہر ہے کہ مجھے بتائیں جو پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہاں حضرت علی اعظم ہو سکتے تھے. یا ایک پرائم منسٹر آ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے کہ کسی 2 نمبر آدمی کو اس کی بڑی پوسٹ سے ہٹا دے تو اس وزیر اعظم کی اپنی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. کسی مافیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے, اس کی اپنی کرسی سٹیک پہ لگ جاتی ہے. لیکن اس زمانے میں چونکہ بیعت والا سلسلہ تھا, وہاں تو پھر یہ نہیں تھا ہوتا سلسلہ.
حضرت علی پھر دنیا اور آخرت میں امام ہوتے تھے ان کے. ہاں اسی لیے کسی نے چون چرا نہیں کی, چپ کر کے سب کے سب معذور ہو گئے. ایک نے کی, حضرت علی پھر پہنچ کے اس کو کچلنے کے لیے, وہ تو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے, وہ پوری تحکیم کا ایشو ہوا, وہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی, کچھ دنوں میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی ہم نے. اور جس طریقے سے انہوں نے کیا, ورنہ تو کام تو ہو گیا تھا, مالک اشتر تو امیر شام کے خیموں تک پہنچ چکے تھے, بس ایک نعرہ حیدری رہ گیا سی. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ بات کہاں سے کہاں چلی تھی, میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. ہاں تو یہ خلیفہ وقت جب موجود ہوتا ہے نا اس وقت ہے. ان جماعت سے مراد جماعت المسلمین کا امیر نہیں ہے, اس سے مراد ہے مسلمانوں کی امارت جس کے پاس بیعت کے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہے. یہ پارٹیوں کے امیر, اس سے مراد نہ جماعت اسلامی کا امیر ہے, نہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے, نہ جماعت المسلمین کا امیر ہے, نہ دعوت اسلامی کا امیر ہے, نہ پی ٹی آئی کا امیر ہے, نہ JUIF کا امیر ہے, نہ نون لیگ کا امیر ہے. اس سے مراد ہے مسلمانوں کا اوور آل جو اس وقت خلافت اسٹیبلش نہیں ہے. اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی اور سمجھتا ہے کہ نہیں یہ لازمی ہے, تو ان سے پوچھیں کہ جب واقعی صحیح امیر اور خلیفہ دنیا میں موجود تھا, جن لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی ہے وہ جاہلیت کی موت نہیں مرے. ٹائم قیامت تک یہ جواب دینا. اور واقعی یہاں جتنے جماعت المسلمین والے آئے ہیں نا, وہ پھر میں نے میری کرامت ہے, میں کہا تسی مڑ کے انہیں تھے آنا ہی نہیں, پتھر ہو جاؤ گے. کہ منو حکم چاہیے ہے امیر شام دے بارے کہ جنہیں واقعی خلیفہ وقت دی بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرا. اور اگر وہ نہیں مرے نا اوریجنل خلیفہ کی بیعت نہ کر کے, تو تواڈے جعلی خلیفہ, تواڈے جعلی امیر, انہوں نے نہ مان کے اسی کوئی جعلیت کی موت نہیں پہ مردے, جنہوں نے اوریجنل نو نہیں منیا. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, خود بریلوی عالم ہے, انہوں نے بریلویوں کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے, جو ان کی بیعت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے, کیونکہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے. جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے وہ قصیدہ غوثیہ میں بھی لکھی ہوئی ہے, ہم تو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے, ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے, اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بارگاہ. اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے, الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے, او دی گردن ہوتے کس خنزیر دا پیر, او تے سوراں دا سور کوئی ہونا چاہیے, کسی وابی دا پیر ہونا چاہیے. فیضی صاحب میں نے جواب ڈھونڈ لیا ہے, سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے, اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے, جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وابی کا پاؤں, کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سوراں دے سور نے,